وَيُزَكِّيهِمْ میرے نبی پاک کا شان ہے جدو تیرا دل پاک ہو جائے تیری نگاہ پاک ہو جائے تیرا دل اور نگاہ ایک سمت کے اندر آ جائے تو پھر وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا میرا سونا نبی تیری شان ہے جیڑا بھی گناہ کے اندر بچھڑیا ہوئے جیڑا پلیت ہوئے میرے مصطفیٰ کی نگاہ اتنی پاک ہے جی اتنے سونا کرم فرمانا چاہے گا نگاہ کے اندر آ جائے میرا مصطفیٰ پاک تے صاف تے اعلیٰ کہ اس دنیا کا تاجدار بنا چاہے قرآن پاک کا فیصلہ ہے یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے پھر بندہ ملاد منا کے تبدیلی نہ اندر آئے ملاد منا کے حضور کی محبت نہ آئے نماز کا پابند نہ بنے نماز کے سارے موضوع جانے ہیں لیکن معاملات جڑے نے اللہ دے بندیاں دے جڑے بندے کا پتر بناتے ہیں اگر وہ بندے کے اندر نہ آن رب محمد کی قسم ہے ملاد المصطفیٰ راضی ہوتے ہی نہیں سمجھ آ رہی گل کہ ملاد کا پیغام ہے تو جڑے لوگ ملاد کی برکت آج بیٹی رحمت آ کے جانا ہے ملاد علیہ آقا کا صدقہ آ کے جاتا ہے ان کی گل ہے ملاد علیہ آقا کا فیض بیٹی رحمت بنی ہے نا یہ لوگ بیٹیاں زندہ رکھتے رہے ماما تے باپ نو مکے دی منڈیاں تے جویں جانور کتے نہیں جا کے بیچتے رہے گولیاں لگیاں 150 دن جناب لگیا بیچ چھڑیا اگلے گناہ بنا کے رکھ دیا ملاد علیہ آقا نے دسیا بھائی یہ کام نہیں یہ بیٹی رحمت ہے ماں جڑی ہے پیرا ہے جنت ہے تے پھر ماں تے بیٹی بڑا قیمتی جملہ ہے اگر ماں تے بیٹی پھر بھی آج بھی خاص کر کے پاکستان کی یہ آکھے میں اپنی مرضی نال رہنا ہے اپنی مرضی میں زندگی رکھ دیتی میں نفس کا تھوڑا کلوز کرنا زیادہ اوپن نہیں کرتا میں اپنی مرضی نال زندگی گزارنی ہے تے پھر ملاد علیہ آقا کا جڑا احسان ہے وہ احسان تے بھول گئی نا میں کہتے تیری اپنی مرضی ختم ہو گئی ہے مردہ بھی آ کے تیری مرضی ختم ہو گئی ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے نا اپنی مرضی ختم ہو گئی ہے مدینے والے کی مرضی شروع ہو جاتی ہے سمجھ آ رہی گل نہیں اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرمائے اسی جڑا نا کھڑے ہاں ساڈا دل مسلمانوں واسطے لگتا ہے ایسا نہیں دیکھنا فلانی سپر پاور تے فلانا جڑا ہے وہ اسرائیل کے نال ہے ہاں جی ایسا نہیں دیکھنا اساں تے یہ دیکھنا ہے محمد رسول اللہ پڑھنے والے کہڑے حضور دے غلام ہیں اسی انشاءاللہ انہاں دے نال کھڑے ہیں ساری دعاواں ساڈے دل انہاں واسطے لگدے نے تو عزیزان محترم اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا نبی تہاڈی آمد تو پہلے ہوئے لوگ گمراہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود پاک دا صدقہ حضور دی رحمت للعالمین دا صدقہ انہاں سارے رحمت عطا فرمائیے انہاں تے کرم فرمائے اللہ تبارک و تعالی دے سونے نبی نے اپنے غلاماں دے مجمع دے اندر دعا مانگی کائنات دے تاجدار نے دعا مانگی میرے اللہ او جڑا فلانا کافر ہے یا اللہ میں تیرا نبی مصطفیٰ دعا مانگنا وا یا اللہ اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما دے اور میرے غلاماں دے اندر شامل فرما دے یا اللہ اور میرا غلام بنا دے صحابی بنا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو دعا مانگی ہے ساڈا ایمان ہے سارے انبیاء کرام آدم علیہ السلام کو جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی معصوم علیہ خدا ہے یہ اللہ کے دربار کے اندر دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے پر آقا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے نبی شانہ والے نے فرماتے ہیں آپ اپنے نبی کی گل سننا فرماتے ہیں جن حضور دعا مانگیں تے کی ہوتا ہے فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد کائنات کے تاجدار حضرت میرے آقا رحمت للعالمین جب اللہ دی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے واللہ دی زلفاں والیا سونیا تیار ہو جاؤ جب تساں دعا مانگ لئیے او بندہ ٹر پیا ہے او بندہ بڑیا نصیباں والا ہے جن واسطے کائنات دا تاجدار دعا مانگدا ہے سبحان اللہ او بندہ بڑیا نصیباں والا ہے اور تواڈے واسطے جملہ خطاب دا بول جاواں
جناب عمر بن خطاب نو فرماندے نے یمن دے اندر ٹر جاوے لے ساڈا ایک درویش تے عاشق ہے نام او دا اویس ہے میری امت واسطے دعا منگایا دے میرے واسطے حضور دعا منگاندے ہیں پتہ لگا امت نال نبی پاک نو بڑے پیار ہے امت نال نبی پاک نو بڑے پیار ہے تو عزیزان محترم نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی فرمایا سونیا او بندہ ہوتا جب استقبال کر لو او بندہ دیا کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کے اندر آئے میں دسنا یہ جانا ہوں تجھے اللہ فرماندا سارے گمراہ میں اپنے نبی دے توفیل کو رحمتاں دتیاں نے کرم فرمائے نے ہدایتاں دتیاں نے ایک بندہ قرآن دی آیت پڑھ کے آندا نہیں اللہ ہدایت دیندا ہے میں کیا چلیا قرآن پڑھنے واسطے نبی دا عشق چاہیدا ہے حدیث پڑھنے واسطے مصطفیٰ دی معرفت چاہیدی ہے تاں سمجھ آؤندی ہے کالے زمین والا بندہ ہوے ہن کی پتہ لگے گا حدیث کی ہے قرآن کی ہے عزیزان محترم بندہ آ گیا ہے حضور کی بدن کے اندر جدوں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے غلاموں یہ نکلو ان راہ دے دیو ان راہ دیو جدوں آیا حضور دے قریب آیا حدیث پاک کے اندر ہوندا ہے میرے پاک نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مذمت والی چادر اتار دیتی ہے حضور نے زمین کے اوپر بچھائی ہے فرمایا بھیا کل بھی میری چادر دے اوپر آ جا کیونکہ وہ کافر آئی اور یہاں کھانے اندر آنسو آ گئے نے رون لگ پہ آئے جدوں رون لگا ہے چادر مبارک ہونا چاہیے آدھا اللہ دیاں زلفاں والیا سونیا یہ تذکرے اللہ کا قرآن کیا فرماندا ہے کہ دیاں گلاں اللہ کا سونا قرآن کیا کرتا ہے عام چادر نہیں عام ادوں تک آئی جدوں بازار دے اندر آئی جدوں مصطفیٰ دے نال لگ گئی ہے قرآن دی زینت بن گئی ہے میں مجھے جدوں بازار دے اندر آئی ادوں تے 100,000 دی آئی ادوں دی قیمت نہیں پتہ لگا چادر عام جی جدوں حضور دے نال لگ جائے بڑی شان والی بن جاندی ہے بڑے مقامات دا ذکر قرآن دے اندر ہے پھر نہ حضور تاجدار صداقت دی بہت کائنات کے اندر اسلام عرض کرنا چاہنا وہاں تاج کی چادر ہے بازار دے اندر آوے وہ چادر میرے نبی آپ بنائی کوئی نہیں بازار دے اندر آئی ہے میرے نبی دے وجود نال بھی نہیں لگی کپڑیاں نال لگی ہے اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے یا ایھا المدثر کبھی فرماندا ہے یا ایھا المزمل سونیا مزمل دی چادر والیا یا اللہ چادر نال نہ پیارے فرماندا ہے ویکھ تے صحیح کنا نال لگ گئی ہے چادر کی ہے چادر دی اہمیت نہیں پتہ لگا مصطفیٰ دے نال چادر لگے بڑی شان والی ہو جاتی ہے تے پھر او جڑے تاجدار صداقت نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو موڑیاں تے چا کے غار ثور دی چڑھائی پہ چڑھدے نے پھر اس ہستی دے بارے تیرا کی خیال ہے جڑا میرے نبی پاک دے موڑیاں تے حکومت دا بادشاہ حسین سوار ہو جاتا اچھے جڑے ہیں یہ شیعہ سکیدے دے والے کا ڈنڈی نہیں مارتے انشاءاللہ ایدے دے ہیں جی سارے جڑے اللہ شانہ دیتی ہیں نا سارے نے کئی ذکر ہوئے دا انشاءاللہ ہے تو عزیزان محترم انہیں چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا قلبے میں چاہیے آنگا بولے دیاں زلفاں والیا سونیا کر لے جب میں کافر ہاں میں کلمہ بھی نہیں پڑھیا آمنہ دے نال تیرے بڑے بڑے جگرے نے بڑا بڑا جگرہ ہے کافر واسطے سونیا چادر بچھا دیا فرمایا دیا قلبی دعا پہ نہیں آیا تینا آمنہ دے نال منگیا ہے بڑی یار نے اچھی سبحان اللہ نبی پاک نہیں ہوئے اعلان مولوی کرن کا آ جاؤ تو چند بندے جمع ہو گئے جتھے کنجر نچے تے سارے ٹر جان بنا کاٹو کوئی دعوت نامہ نہیں ہوتا کوئی اشتہار نہیں لگیا ہوتا ہے کہ مجھے تو سن کے لکھا دنیا جناب ولینا نے محترم یہ ذکر جن قبر دے اندر پتہ لگ جائے گا حشر اندر دن پتہ لگ جائے گا یہ ذکر کنیاں برکتاں والا کنیاں برکتاں والا ذکر کیویں جدوں قبر دے اندر تیرے جڑے بالے بوڑھے بیلی نے نا سجن جڑے تیرے تو بنا جھڑ نہیں کھڑدے یقین جانی انہاں قبر تک تیرے نال جانا ہے اب میں نے کوئی بیٹی نہیں پاؤ چلیے پیچھا قبر وچ بھی جنے آ کے تیری قید لینی ہے نا اور کوئی نہیں اللہ دے حبیب نے لے لیاں زلفاں والے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
علامہ صاحب اعتبار بھی کہنا ہے اپنی گل جڑی کور کرنے کی کوشش کرنا. حضرت دائی عقل بھی اجے حضرت نہیں بنے، حضور کی بارگاہ دے اندر نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک چاک سر اتر رکھی علی کائنات دے تاجدارا، یہ تہاڈی چادر مبارک ہے سونیا، میں کیویں پیراں دے اندر لا سکنا. اللہ کے حبیب نے فرمایا دائی عقل بھی آ جا. جدوں آ کے اللہ کے حضور دے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لویں گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تے کرم فرما چھڑے گا. قرآن دی آیت مبارک نازل ہوئی ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مدینہ دے تاجدارا یہ ساری ہدایتاں تے سارے کرم میں اپنے مصطفیٰ دے صدقے فرمائے. کلا بندہ ترجمے پڑھے نا، یا کہ میں ترجمہ پڑھ لاں گا، کلا بندہ ہوئے کسی دی رہنمائی استاد دی نہ لوے، ترجمہ پڑھ کے کہا جائے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا. کلا ترجمہ پڑھے نا کہ میں ایک نہ بندہ نمجھے کے گل بہ رہی ہے پر یہ کلا میں ترجمہ پڑھ لواں اگلے دن ایک بندے میں قرآن کی آیت جڑی میرے نال شیئر کر کے آندا وے تھوڑی حضور دے علم دی گل میں کہہ چلیا دین کی پتہ ہوئے یہ دین دی علماء سمجھن میں تھوڑی تشریح کیتی ہے کہ یہ گل اپنے آپ سمجھ نہیں آندی. جدوں رب کامل ہوئے نا استاد عشق مصطفیٰ والا ہوئے تو پھر قرآن حدیث دی سمجھ آؤگی. عزیزان محترم اللہ نے سونے نبی فرمایا پڑھ کلمہ، آجا سونے کلمہ تو میں پڑھ جاؤں گا. فرمایا کلمہ پڑھ لا، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ سونا تیرے کرم فرما چھڑے گا. عرض کرتے سونے کلمہ ضرور پڑھ لاں گا، اتنی کہ مہربانی فرماؤ کیا میری بخشش ہو جائے گی. فرمایا کلمے کے اندر اللہ سونے نے یہاں پر عطا فرما چھڑیاں نے، جیڑا بھی میرا کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ تعالیٰ دے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے. برکت واسطے تھوڑا جا پڑھیے سی کلمہ پڑھو لا
فرمایا میرے سونے نبی تو پہلو سارے گمراہ ہو، میں حضور دے صدقے تواڈے دے کرم فرمائے، میں نبی پاک دے صدقے تواڈے اوتے رحمتاں فرمائیاں، جدوں بار بار دا یا قلبی نے اپنے گناہ دا اصرار کیتا ہے، سونیا میں بڑا پاپی ہاں، میرے اندر بڑے گناہ نے، پاک نبی نے فرمایا تھا یا قلبی دس سے یقین کرنا رہے، اگر سونیا گل لے جدوں میری شادی ہو گئی، اللہ نے کرم فرمایا، میں تاجر آدمی آئی، میں اپنی بیوی نو آکھیا بیٹی ہوئی تے زندہ دب چھڈی، بیٹا ہویا تے رکھ لئی، مینوں بیٹی دی لوڑ نہیں۔ مکے دے لوگ، مکے والے حضور دی آمد مبارک تو پہلو دیاں گال سمجھ لیاں، دیاں علماء سمجھ لیاں، بے عزتی سمجھ لیاں کہ معاشرے دے اندر، شریکاں دے اندر، ٹبرے برادری دے اندر، کھڑے لوگ کے اندر لوگ کی آکھن گے انہاں دی بیٹی انہاں دا جماعت کی ساڈے اوتے گزرے گی، یہ انہاں دا ذہن آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نبی نو گل پیا سناتا ہے، جدوں سناتا پیا اگر سونیا میں تاجر آدمی آئی، کدی اس ملک دے اندر کدی اس دے اندر، بیوی نو میں آکھیا بیٹی ہوئی زندہ دب چھڈی، میرے لوگ دے پوری اختیار نے، بیٹا یا رکھ لوی، اگر سونیا میں باپ جدوں چلا گیا خدا دا کرنا ہی ہویا کہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، پر کیڑی ماں ہے جڑی بیٹی نو ویکھ کے انہوں زندہ دب چھڈے، اگر سونیا پاک دی رہی ہے۔ میں جدوں واپس آیا گواڈیاں وال چھڈ آئیے، پڑوس دا چھڈ کے آئیے، ننگی جی بچی بالکل، کدی کدی ساڈے گھر آ کے کھیڈ لیے، مدینے دے تاجدار سونیا میری بیوی اتاب دے اندر آئی ہے، شریف دے اندر آئی کہ میرے سر دا تاج جڑا کدی خوش میں خوش ہو جائے تے پھر میں دے قریب جا کے دس دیواں گی آ جڑی بچی گواڈیاں دی ساڈے گھر آ کے کھیڈ لیے بھئی ایک گواڈ ملے دی نہیں، یہ ساڈی اپنی بیٹی ہے، تیری تے میری دی ہے۔ آجا سونیا اکرام میری طبیعت بڑی حشاش مشاش ہے، میں بڑا خوش آئی، بیوی میرے قریب آئی ہے، قریب آ کے میرے پیروں تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے میرے سر تے تاج کرم فرمائی، میں گل کرنا ہی ناراض نہ ہوئی، آ جڑی دھی ننگی جئی گواڈیاں دی ساڈے گھر آ کے کھیڈ لیے، اے انہاں دی نہیں ہے، تیری تے میری دی ہے، خدا دا واسطہ ہی این زندہ میں دب چھڈی ہے، بیٹی ہے، اپنے گھر تے لے جائے گی جدوں دا وقت آئے گا۔ آندا سونیا میرے اندر کفر آئی، کفر جڑا او تکبر ہوندا ہے، ایمان والا جڑا نرم مزاج ہوندا ہے، نرم دل ہوندا ہے، او دے اندر حاضری ہوندی ہے، تاں تے سونے نبی فرمایا میری امت دا جڑا مومن ہوے گا، ایمان والا ہوے گا، سیدھا سادہ بھی ہوے گا، بھولا بھالا بھی ہوے گا، بھولا بھالا ہوے گا، سیدھا سادہ جڑا ہے بندہ ہوے نا ایسا آنے نے دنیا داری دا نہیں پتا، اللہ دے نبی فرمایا میرا امتی ہوے تے بھولا بھالا ہوے، سیدھا سادہ ہوے تے اسی کوئی مومن ہونے دی گارنٹی دیتے ہیں ہیں جی۔ وزیران محترم آندا سونیا جدوں میری بیوی گل کیتی اس ویلے میں غصہ آ گیا، غصہ جدوں آیا اس ویلے میں کئی گواڑی پڑی رسی پڑی بچی ننگی جی ان میں بائیوں پھس گئی، جتھے مکے دے بدو جا کے بچیاں دفناندے ہن، جنگا درگور کردے ہن، کائنات دے تاجدار میں اوتھے لے گیا واں، بچی روندی رہی ہے، چیخدی رہی ہے، چلاندی رہی ہے، میں اودے ہاتھ بھی بن چھڈے، اودے پیر بھی بن چھڈے، بچی تڑپ رہی ہے، میں دعا کریا تے اللہ دے رسول سونیا گل ہے میں اودے اندر سٹیا تو مٹی پا چھڈی ہے، رات جنوں آ کے ستا واں نیندراں اڑ گئیاں نے، میرا گربان پکڑ کے آندی ہے ظالماں دس تے صحیح میں کہڑے جرماں دی سزا دتی آ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دل تے دل نے نیندراں اڑ گئیاں نے، سونیا نیند نہیں آندی، بچی اپنا قصاص طلب کر دی ہے، میرے کول آ کے لانا مطالبہ کر دی ہے، میں کہڑے جرم دی سزا دتی آ، حضرت دیا کر بیان جدوں میں گل کیتی ہے میں ویکھیا مسلماناں دے نبی دی اکھاں دے اندر سجاری ہو گئے، حضور دی ہچکی بن گئی ہے، کائنات دے تاجدار نے ہاتھ دے اشارے نال فرمایا دیا کر بھی خاموش ہو جا، حضرت دیا کر بھی فرماتے میں خاموش ہو گیا ہاں، کائنات دا بادشاہ روندا گیا، صحابہ کرام بھی روندے لگے، ایک ہچکی بن گئی، ایک سما بن گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے، فرمایا واللہ دیاں زلفاں والے حبیبا آپ دیا میں دیا کر بھی مسلمان ہو جائے، میرا نوکر بن جائے، اس واسطے کہ دا 700 بندہ ہے قبیلے دا جائے سردار ایک کلمہ پڑھے گا، باقی بھی کلمہ پڑھ جائیں گے، میرے نبی اس واسطے دعا منگی ہے، پر میں آنا مڑ بھی بڑا نصیبہ والا ہے، جدے واسطے کائنات کا بادشاہ دعا منگ رہا ہے، اگر دیا کر بھی نصیبہ والا ہے کہ عمر بن الخطاب بھی بڑی نصیبہ والا ہے، جدے واسطے میرا نبی ہاتھ اٹھا
نال لا لو اللہ دے حبیب نے فرمایا اندر پاپ بڑے نے گناہ کیتے نے ہور بچنا بھی ہے زندہ تکور کردا لے آئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے اللہ جنہاں زلفاں والیا ہن میں تے گناہ ول نہیں ویکھنا میں اپنے حبیب دی یاری ول ویکھنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ حیدری حضور دعا اس بات سے منگی باقوں نے جنہوں کلمہ پڑھے باہر سے بندہ ہی نا وہ جا دسیا پیشا رہنے رحمت اللہ العالمین نے لکھ کر فرمان آلے وہ 700 بندہ قبیلے دا سارے آکے سردار کلمہ پڑھ لے جا سبھی جاگ پڑھنا ہے انہیں سارے جا کے کلمہ حضور دے حضور تے بیعت کی تھی مسلمان ہو گئے صحابی رسول بن گئے ایک شعر میں بھائی تبسم آتے ہیں ایک شعر تھوڑی یادی والی جو میں نوالہ کیتے ہیں اس بعد کلامہ صاحب بھائی لوگ بیان کرتے شعر مولا علی بادشاہ دی شان سے مولا علی بادشاہ شعر خدا حضور دے صحابہ دا عقیدہ جنہیں سامنے ایسی علی پیر دا نام بھی ہے نا جو اگلا خوش ہو جائے جیسی آنے یہ بندہ ایمان آ رہا ہے یہ اگلے ملک آ جائے نا ڈھٹے بھیڑ ہو جائے کبھی آئی سوڑا پہ جائے صحابہ کرام یہ گالے میری نہیں گالے صحابہ فرماندے رہے کہ اچھا کشوٹی تجربہ گاہ جڑی ہے نا وہ علی بن طالب نو رکھے آئی انہاں دا نام لیندے آئی بندہ خوش ہو جائے ایمان آ رہا ہے تے بندے ڈھٹے بھیڑ پہ جیسی آنے بندہ پکا بنا پڑے علامہ صاحب نے دین دا بندہ بھی دیکھ رہے ہیں اسی تائیں کرنے ہیں میں کیوں نہ سورا سارے پڑھیں میں کیوں نہ سورا انت من تمدی میں کیوں نہ سورا میں کیوں نہ سورا دم تمدی میں کیوں نہ سورا امداد علی تو منگی ہر ولی میں کیوں نہ سورا دم تمدی میں کیوں نہ سورا دم تمدی امداد علی تو منگی ہر ولی میں کیوں نہ سورا دم تمدی میں کیوں نہ سورا دم تمدی امداد علی تو منگی ہر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جڑے ایک واقعہ سنانے کا مقصد ہے کہ پہلے لوگوں کا یہ حال ہے حضور آئے نے کہ اللہ ایمان دیتا ہے جی تو پھر شکرانہ ادا کرنا چاہیے اتنے تے ایسے جو امتی ہیں نا بغیر محنت تو نبیاں نے اللہ نبوت دیتی ہے کتاباں دیتیاں نے اپنا قرآن دیتا ہے کہ ہن پتہ کی آندے یا اللہ صاحب نے کتاب نبی بھی پڑھائی بڑیاں شاناں بھی دیتیاں نہیں ایک گل بھی تو نہیں نکلنی وہ گل کہڑی ہے یا اللہ پاک دعا ہے کہ نبوت تے دے چھڑی آ رسالت تے دے چھڑی آ صاحب کتاب نبی بھی بنا چھڑی کدی مدینے والے دا اوتھی بھی بنا چھڑے نا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے اور وہ امتی بڑا حلال کا امتی ہے جڑا حضور دی آمد دے اوتے خوش ہو جاتا ہے الحمدللہ نہیں مندا تو نال یہ میرا پیغام یہ کہ میلاد آل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ تصویرت مصطفیٰ اپناؤ میلاد منا کے بندہ گناہ نہ چھڑے نماز نہ پڑھے ماؤ کے پھٹے بھی مارتا رہے مون میلاد کی محفل جانے کی دور نہیں میلاد کی محفل کا سجان ہے کہ تیرے دل کے اندر تیری نگاہ کے اندر نور پیدا ہو جائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا